اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوٹے ہوئے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کون سے خواب ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ یعنی خواب بھی ٹوٹتے ہیں؟ کیا خوابوں کو بھی ٹوٹنا آتا ہے؟ کیا خواب بھی کن وجوہات یا کسی وجوہات کی بنا پر بکھر جایا کرتے ہیں؟ یہ سیگمنٹ اسی بات پہ ہدیہ ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انگوٹھی آ کر آپ کو پہنا رہا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا وہ کون ہے، یہ ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو کوئی نعمت دے رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، کوئی آپ کو چیز عطا کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والا نظر نہیں آ رہا، ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ آپ نے دیکھا خواب میں کہ آپ ایک دم سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر ہنسی آتی ہے اور خواب میں آپ اپنے آپ کو فرحت بخش خوش محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے، ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دولہا بنے ہوئے لیکن دلہن نہیں ہے، ٹوٹا ہوا خواب۔ دلہن بنی دیکھا ہے، دولہا کو نہیں دیکھا، ٹوٹا ہوا خواب۔ سفر کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہاں کا سفر ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ پیدل ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ ایروپلین ہے، کسی طرح بھی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا آپ کہاں جا رہے ہیں، ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی غصے میں آیا ہے اور غصے میں آ کر آپ کو اپروچ کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے پیرنٹس میں سے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی شخص ہے، فرد ہے، لیکن آپ نے اسے غصے میں دیکھا ہے، ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں بہت سارے لوگ ایک دم سے جمع ہو گئے اور ان کے جمع ہونے کی وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ خواب میں آپ کو کوئی خبر ملی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو وہ خبر یاد نہیں ہوتی، یہ ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے والدین بہت خوش ہیں اور حقیقت میں وہ آپ کے والدین اس دنیا میں ابھی حیات نہیں ہے، یعنی ان کا وصال ہو چکا ہے، لیکن خواب میں آپ نے ان کو ہنستا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا دیکھا۔ اب یقین جانیں گے یہ ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے والدین ہیں اور وہ خوش ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں، یہ بھی آپ کا ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ ٹوٹا خواب اس لیے ہے کہ خواب میں آپ نے اپنے ان پیرنٹس کو دیکھا ہے جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کو آپ نے خوش دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہے اور تمہیں اب تک توفیق نہیں ہوئی ہے کہ ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرو۔ اکثر لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، ان کو میں ٹوٹا ہوا خواب کہتا ہوں کہ آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ خواب ٹوٹا ہی رہے گا جب تک آپ اسے کمپلیٹ نہیں کریں گے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو ہدیہ دے دوں تاکہ آپ کو یہ بات آسانی سے اللہ کرے سرکار کے در سے سمجھ میں آ جائے۔ جب تک جس خواب میں آپ کو میسج ملا ہے، کوئی انٹیوشن ملی ہے، کوئی آرڈر ملا ہے، کوئی کمانڈ ملا ہے، اور اگر آپ نے اس خواب کے مطابق بیہیو نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو یہ آپ کا ٹوٹا ہوا خواب ہے۔ آپ کو بشارت ہوئی ہے، آپ کو اشارہ ہوا ہے شادی کا، سفر کا، فیصلے کا، جان کا، کسی نے کاٹا ہے، حملہ کیا ہے، زخمی کیا، آپ نے صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، میجرز نہیں لیے، وہ فیصلہ نہیں کیا، وہ سفر نہیں کیا، آپ نے خواب کو توڑ دیا۔ یہ ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے خواب جو ہماری سستی سے، ہماری کم علمی سے، ہمارے عمل میں سستی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی
अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10-15-20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इसलिए इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।